میری گزارش یہ ہے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے آؤ سن لے چیئرمین کیا کہنا چاہتا ہے۔ مشتاق صاحب تشریف رکھیں، جب چیئرمین کہہ رہے ہیں میں نے بات کرنی ہے تو آپ تشریف رکھیں پلیز، نہیں سنوں گا، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں دو عثمان خان۔ دیکھیں اس پہ مفت میں آپ ایک بل روٹین میٹر تھا، بل لگانا آج اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا، میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں کہ یہ میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا، حیدری صاحب جیسے سینئر کون مشق فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے بالکل نہیں تھا، سیشن اس لیے بلایا تھا کہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈیز بھی پورے کرنے ہوتے ہیں تو چھٹی 2 دن سے 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، سارے پارلیمانی لیڈرز تھے، اس پہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ تھینک یو جی، آگے چلیں گے۔ آرڈر نمبر 11 Honorable Senator Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 11. Sir, on behalf of the Minister for Parliamentary Affairs to move that the bill to provide for management. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس سے جاری ہے اور اس اجلاس میں آج اہم بل پیش کیا گیا۔ انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل 2023 آج پیش کیا گیا اور اس سینٹ نے اس بل کو روک دیا ہے اور انہوں نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ حکومت اس کو بعد میں روکے نہ روکے، میں اس کو فی الحال ڈراپ کر رہا ہوں، اور جس کے بعد پھر اگلے ایجنڈے کے اوپر اب بحث شروع ہو چکی ہے۔ اس بل کی مخالفت دیکھی گئی، عبدالغفور حیدری نے مخالفت کی، JUI کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ اگر اس بل کو منظور کیا جاتا ہے تو ہم واک آؤٹ کریں گے۔ عرفان صدیقی نے اس بل کی، انہوں نے کہا کہ بل قومی اسمبلی سے نہیں براہ راست سینٹ میں آ گیا، تفصیلی اس کا جائزہ لینے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے بھی اس کی مخالفت کی اور مسترد کرنے کا کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ طاہر بزنجو صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین صورتحال کر رہے ہیں، سینٹ میں یہ بل پیش کیا گیا اور اس بل کو فی الحال جو اراکین کی رائے ہے وہ رائے اس کے مخالفت میں آئی اور اس کے بعد اس بل کو فی الحال ڈراپ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اگلے ایجنڈے پر اب بحث جاری ہے۔ Second reading of the bill. The question is that clauses 2 to 7 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. There is a clause 2 to 7 stand part of the bill. ٹیلیفون پہ بات نہ کریں منظور کاکڑ صاحب۔ Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. There is a clause 1, the preamble. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس اس وقت جاری ہے سینٹ کا، اور جس میں ایک اہم بل پیش کیا گیا، انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل 2023 آج پیش کیا گیا، اور اس بات کی امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس بل کو فوری طور پر پیش کیا جائے گا اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا۔ اور اس بل کے اندر اہم چیدہ نکات کچھ یہ تھے کہ ملوث تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور مرتکب شخص کو 3 سے 10 سال تک کی سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرتشدد افراد اور تنظیموں کی الگ الگ فہرست بنائی جائے گی جن کے خلاف پھر ایکشن کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم پوائنٹس بھی اس بل کے اندر شامل کیے گئے تھے جو بہت اہمیت کے حامل تھے۔ اس بل کے حوالے سے چیئرمین صادق سنجرانی نے ارکان ایوان سے رائے طلب کی، جس کے بعد رائے مخالفت میں ہی آئی۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کچھ لوگوں نے اس کی حمایت بھی کی کہ اس بل کو پیش کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد نہ صرف ایک بلکہ دیگر جماعتوں پر بھی یہ تمام چیزیں دکھائی دے گی۔ اس بل کو فی الحال ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری سے۔ طارق چودھری صاحب، اس بل کو پیش کیا گیا اور زیادہ تر جو تھی وہ مخالفت ہی اس بل کے حق میں دیکھی گئی، ڈراپ کر دیا گیا ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ وجہ شاید اس کی یہ ہے کہ ایک تو بل جو ہے وہ اجرت میں پیش کیا گیا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چونکہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ بل جو ہے وہ پہلے جو قانون کمیٹیاں ہوتی ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں، وہاں جاتا ہے، وہاں سے بحث ہو کر جو ہے پھر متعلقہ فارم پر آتا ہے۔ تو آج کچھ ارکان کا، خاص طور پر جس میں مسلم لیگ نون کے ارکان بھی تھے، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اور کچھ دیگر ان کے اتحادی جماعتوں کے، انہوں نے کہا کہ یہ قومی اسمبلی میں یہ بل نہیں گیا بلکہ براہ راست سینٹ میں آیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس بل پر مزید بحث کی جائے، اس کو غور کیا جائے۔ اس سے پہلے آپ یہ بھی معلوم ہوگا کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جو مشتاق صاحب ہیں، ان کی طرف سے بھی اس پہ خاصے اعتراضات آئے تھے۔ تو آج ان سب اعتراضات کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے چیئرمین سینٹ جو کہ اس اجلاس کو اجازت کر رہے تھے، انہوں نے اس کو ڈراپ کرا دیا ہے، لیکن یہ بل جو ہے اب باقاعدہ طور پر سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے
سینٹ اجلاس میں تدارک تشدد انصاف بل 2023 جو ہے وہ وزیر مملکت نے پیش کیا. یہ بل پیش ہو چکا ہے لیکن فی الحال اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. اب یہ فیصلہ ہوگا کہ دوبارہ یہ بل جو ہے جب آئے گا تو کیا اس میں امینڈمنٹ کی جائے گی یا پر کوئی بحث میں باتیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں امینڈمنٹ کے حوالے سے کیا دیکھا جا سکتا ہے کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا اس کو مزید اور بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو سینٹ کے جو ارکان ہیں جب جن لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں یقینی طور پر جب اجلاس ختم ہوگا اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ قومی حلقے اور جو متعلقہ حلقے بیٹھتے ہیں جس میں سینٹ کے ارکان بھی شامل ہیں، کامرس کے ارکان ہیں، وزارت قانون کے لوگ ہیں. تو اگر اس میں کوئی ایسی چیز قابل اعتراض ہوئی اور اس پہ بحث مباحثہ ہوگا متعلقہ ارکان کے درمیان اور حکومتی بینچوں کے درمیان، تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کس بل پر اعتراض آئے گا، کس ترمیم پر اعتراض آئے گا. قبل از وقت کہنا مناسب نہیں ہے لیکن اب تک ٹھیک ہے، قبل از وقت کہنا کچھ مناسب نہیں ہے. نمائندہ آج نیوز عثمان مظفر بھی ہمارے ساتھ موجود، طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود رہے گا. عثمان مظفر سے بات کرتے ہیں. عثمان، اس بل کو پیش کیا گیا اور فی الحال ڈراپ کر دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ حکومت اس کو بعد میں ڈراپ کرے نہ کرے یا دوبارہ پیش کرتی ہے نہیں کرتی ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. فی الحال اس کو ڈراپ کر دیا، مخالفت زیادہ دیکھی گئی. کیا صورتحال رہی اس پہ؟ جی بالکل جو ہے آج سینٹ اجلاس میں اس بل کو پیش کیا گیا تو اس بل کے پیش کرنے کے بعد جو ہے اتحادی جو ہے ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ اس بل کے حوالے جی عثمان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر، دوبارہ رابطہ کر کے اس پہ مزید تفصیلات لینے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو اتحادی ہیں انہوں نے کس طرح سے اس پہ اپنی مخالفت کا اظہار کیا اور خاص طور پہ یہ بات سامنے آئی کہ اگر اس بل کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، یہ جے یو آئی کے عبدالغفور حیدری تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اس بل کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو ہم ورک آؤٹ کریں گے. طارق چودھری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ قبل اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس پہ اعتراض زیادہ ہو سکتا ہے، فی الحال کس چیز کے اوپر زیادہ ایشو پیش کیا گیا؟ کیونکہ ہم نے یہ بات بھی سنی سینٹ کے اندر کہ کہا گیا کہ اس بل کو اگر پیش کیا جاتا ہے تو اس سے موت نظر آتی ہے. کس چیز کی موت نظر آتی ہے؟ کون سا ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیں اس بل کو کے انتخاب سندھی کے حوالے سے جو مختلف شکیں ہیں، خاص طور پر مختلف تنظیمیں جو کہ انتخاب سندھی میں شامل ہیں یا انتخاب سندھی کو پروموٹ کرتی ہیں یا انتخاب سندھی کو معاونت کرتی ہیں، اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اس کے مختلف پہلو ہیں، خاصا تفصیلی بل ہے. لیکن آج اس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اصرار کیا حیدری صاحب نے، صدیقی صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے اور جے یو آئی سے بھی ہے، اس سے پہلے باقی جماعتوں کے کچھ ارکان بھی اس پہ اعتراض کر چکے تھے. سینیٹر مشتاق کا بھی اس پہ اعتراض کر چکے تھے. تو چیئرمین سینٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ بل جو ہے آج اس کو ڈراپ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بل آج منظور نہیں کیا جانا تھا بلکہ صرف پیش ہونا تھا. چونکہ بہت سے ارکان اس پہ متفق نہیں ہے، حکومت جو ہے اس پہ اپنا لائحہ اختیار کرے، لہٰذا فی الحال جو ہے اس بل کو ڈراپ کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو طریقہ کار ہے آئین کی پارلیمانی کہ بل کو دوبارہ زیر بحث لایا جاتا ہے، وہ زیر بحث لایا جائے گا. باقی بل جو آج پیش ہوئے ہیں جس میں کئی اہم بل ہیں ان پر تو بحث مباحثہ جاری ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ آج منظور ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن یہ جو بل ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اس کو تشدد ایکسٹریمزم کی 2023 اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، طارق چودھری ساتھ موجود رہے گا. عثمان مظفر سے رابطہ بحال ہو گیا. عثمان، کیا تفصیلات رہیں، کیا ڈیٹیلز رہیں، اس کے اوپر کیا بات کی گئی؟ اتحادیوں نے کافی کھل کر اس کی مخالفت کی، کافی تنقید کی گئی، کیا پہلے سے بات چیت نہیں تھی اس پہ؟ جی بالکل، جب سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو اجلاس کے بعد یہ بل جو تھا وزیر مملکت شہادت اوان کی جانب سے پیش کیا گیا. تو اس کے بعد سب سے پہلے ہمایوں مومن جو ہیں وہ اٹھے، انہوں نے اس بل پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ اس بل سے مجھے ایک شخص جو ہے اس سے یہ ایسی بدبو آ رہی ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اس بل کو کمیٹی میں بھیجیں، اس بل پر دور رکھ نتائج ہو سکتے ہیں. انہوں نے اس کے بعد کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ سینیٹر وہ اٹھے اور انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ اتحادی پارٹیوں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے لیکن اتحادی پارٹیوں کو جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بل آگے جا کر کل ہمارے لیے ہی مصیبت بنے گا. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کم از کم اپنے اتحادیوں کو تو اعتماد میں لیا جائے لیکن اس میں بھی ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس کے بعد طاہر بزنجو جو تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ تمام بڑے فیصلے دو جماعتیں کر رہی ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور دوسرا مسلم لیگ نون کر رہی ہے. پیپلز پارٹی سے گلہ نہیں کیوں نہ کہ یہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، مسلم لیگ نون سے گلہ ہے. یہ بل جمہوریت پہ کھلا جو ہے حملہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ آج تو اس کی زد میں کوئی اور آئے گا، کل اس کی زد میں ہم سب آ سکتے ہیں.
اس کے بعد مولانا عبدالغفور حیدری جو تھے سینیٹر وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ پرتشدد انتہا پسندی بل کی روک تھام جو کہ 2023 ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ہماری اتحادیوں کو نہیں معلوم کہ کل یہ ہمارے ساتھ ہی کیا جائے گا، برسر اقتدار کو معلوم نہیں ہوتا کہ پھندا کل انہی کے گلے میں ڈل جائے گا۔ تو اس حوالے سے جس پر سینٹ جو ہے چیئرمین سینٹ سے بھی گلا کیا گیا کہ چیئرمین سینٹ صاحب آج آپ کو سینٹ کا اجلاس بلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، ہمیں تو خدشہ تھا کہ آپ 10 محرم کو جو ہے آپ اجلاس نہ بلا لیں۔ جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے ان کو جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کچھ کرے نہ کرے، جیسے بھی یہ تنقید ہو رہی ہے تو میں اس بل کو فی الحال جو ہے وہ ڈراپ کرتا ہوں ایجنڈے سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اس بل کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عثمان، اس کے حوالے سے اتحادیوں میں کافی مخالفت دیکھی گئی اور کافی تنقید کی گئی اس بل کے اوپر کہ یہ بل کل ہمارے ہی گلے کا پھندا بن سکتا ہے، یہ کل ہمارے لیے ہی مصیبت بن سکتی ہے، تو اس بل پیش کرنے سے پہلے اتحادیوں میں آپس میں گفت و شنید نہیں ہوئی اس بل کے اوپر؟ جی بالکل، جو ہے جو اتحادی تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم سے تو بالکل مشاورت کی نہیں گئی، یہ اتنا اہم بل ہے، اس اہم بل کے حوالے سے نہ ہی کسی کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ ہی کسی کو دکھایا گیا ہے، اور اب یہ بل جو ہے پیش کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر اتحادی یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اس بل کو جو ہے مسترد کیا جائے یا پھر اس کو کمیٹی پہ بھیجا جائے اور طریقہ کار کے تحت اس کو پاس کیا جائے، اس طرح اس بل کو پاس نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ان کے اتحادی تھے جیسے کہ کامران مرتضیٰ جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے، اس کے علاوہ جو ہے مولانا عبدالغفور حیدری ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم اتحادی ہونے کے باوجود اس بل کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اس بل میں جو شکست ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے اور یہ آگے جا کر ہمارے ہی تمام سیاسی جماعتوں کو گلے کا پھندا بن سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس پر چیئرمین سینٹ جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں اس بل کو ڈراپ کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے عثمان ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ طارق چودھری سے میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور کافی پوائنٹ یہ ہے کہ اتحادیوں کو اس بل کا معلوم ہی نہیں تھا، بغیر اس طرح سے اطلاع دیے اتحادیوں کو بغیر کسی چیز کے اوپر بات کیے یہ بل کو اس طرح سے سینٹ میں پیش کر دینا، وہ بھی جس طرح سے بات کی گئی عرفان صدیقی نے کہ بل قومی اسمبلی سے نہیں بلکہ براہ راست سینٹ میں آ گیا، تو یہ اس طرح سے پیش کر دینا کس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، طریقہ کار جو قانون سازی کا یہی ہوتا ہے کہ جو مسودہ قانون ہے، کوئی بھی مجوزہ جو پروپوز بل ہوتا ہے اس کو پہلے اجلاس سے پہلے ہی جو سینیٹر ہوتے ہیں یا ارکان قومی اسمبلی ہوتے ہیں ان کے گھروں پر ڈراپ کیا جاتا ہے، ان کے رہائشگاہوں پر ڈراپ کیا جاتا ہے۔ آج کل چونکہ ماڈرن زمانہ ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے اور جو مختلف طریقہ کار ہے ای میل کے ذریعے بھی وہ بل جو ہے وہ ان تک پہنچتا ہے۔ اب کسی سینیٹر نے اگر اس کا مطالعہ نہیں کیا تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ آج صبح ہی معلوم تھا کہ آج کون کون سے بل جو ہیں وہ آنے ہیں، کیونکہ صرف ایک بل نہیں ہے اور بل بھی ہیں، لیکن چونکہ مختلف حکومتی ارکان اور مختلف جو جن کا تعلق پی ٹی سے بھی ہے انہوں نے جب اس بل کو تفصیل سے پڑھا ہوگا تو اس کے کچھ اعتراضات سامنے آئے۔ جن لوگوں نے آج اعتراض کیا یا جنہوں نے آج اس کی مخالفت کی ان میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق اور نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بلنجو، اس کے علاوہ جے یو آئی فے کے کامران مرتضیٰ اور سینیٹر غفور حیدری نے اس چیز پر اعتراض کیا۔ اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے، انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کل کو قابل اعتراض ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اس پہ بحث کی جائے اور اس کو ایک مرتبہ پھر کمیٹی میں لے جایا جائے، یعنی قانون سازی کی جو قائمہ کمیٹی ہے وہاں پر لے جایا جائے اور وہاں اس کو بحث کر کے دوبارہ لایا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بل پہلے قومی اسمبلی میں گیا یا بل پہلے سینٹ میں گیا، یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہتا ہے کہ کوئی بل جو ہے کسی ایک ہاؤس میں پاس ہونا ہوتا ہے، اگر پہلے قومی اسمبلی میں آ جائے تو پھر اس کو سینٹ میں لا کے پاس کیا جاتا ہے، اور اگر سینٹ میں پہلے آ جائے تو پھر اس کو قومی اسمبلی میں لے جا کر دونوں ہاؤسز سے پاس کر کے اگر وہ پاس ہو جائے اکثریت رائے سے تو پھر اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اس کی توثیق کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو آئینی قانونی طریقہ کار یہی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں بل پہ بحث ہوتی ہے، جب بحث کے بعد اس کا مسودہ تیار کیا جاتا ہے پروپوز، پھر اس کو کسی ایک ہاؤس میں لا کر وہاں ڈسکس کیا جاتا ہے اور ایک ہاؤس سے پاس کرنے کے بعد پھر دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے،
यही एक कानूनी और आईनी तरीकाकार है जो कि हमेशा अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तारिक चौधरी, उस्मान मुजफ्फर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस अहम इशू के ऊपर बात करने के लिए। इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल 2023 आज सेनेट में पेश किया गया और इत्तेहादियों की जानिब से और काफ़ी तनकीद होने की वजह से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस बिल को आज ड्रॉप कर दिया है और कहा है कि हुकूमत इसके ऊपर फिर बाद में देखेगी या उसको ड्रॉप करती है या नहीं करती है, इसको दोबारा पेश किया जाता है या कुछ मजीद इसमें तरमीम करके इसको बेहतर करके अगर दोबारा पेश किया जाता है तो फिर इसके ऊपर दोबारा से बहस होगी और दोबारा से इस पर वोट लिए जाएंगे। फिलहाल आज इस बिल को ड्रॉप कर दिया गया है।